ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. عزت کے لائق ناظرین، تکریم کے لائق سامعین، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، آج ہماری اس بزم کی رونقوں کو حسنی سید نے 4 چاند لگا دیے ہیں. دیر تک ادب کی زمین پر یہ چاند اللہ کرے کہ طلوع رہے. پھر سید زبیب مسعود شاہ صاحب جو اب ہمارے گھر ہی کے فرد ہو گئے ہیں، انہوں نے گھڑیوں کو اداس بھی بنایا اور اداس موسم میں ساون بھی برسایا. مدینہ کی یاد، شہر رسول کی یاد، قافلہ انسانیت کا سرمایہ ہے. جب بھی انسان کی آنکھ کھلے گی اس کو سراج منیر کی روشنیاں ہی صراط مستقیم پر چلائیں گی. آج عجیب سا معاملہ ہے کہ ہماری ARY کی ٹیم ملتان میں پھنس گئی اور میں بھی عشق پیچاں کی کارکردگی سے بچ گیا اور شاید کچھ کھلے سے ماحول میں کہنے کے قابل ہو جاؤں گا. لیکن کوئی آدمی پریشان نہ ہو، مجھے بہرحال قرآن مجید کی ترکیبوں ہی میں رہنا ہوتا ہے، قرآن مجید کی روشنی ہی میں رہنا ہوتا ہے. آیت تو میں نے کوئی اور پڑھنی تھی، اس سے 4 آیتیں پیچھے، لیکن حسنی سید نے اپنے گاؤں کی یاد کرا کے کہ ان میں مولائیوں کی کثرت ہے.
مجھے بھی ایسی تقریر کرنے پر مجبور کیا کہ میں گاؤں ہی کا ماحول آج آپ کے سامنے لاؤں۔ ارشاد باری ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ جو بدو ہیں، صحرا نشین، اعرابی گاؤں والے، ان میں بہرحال کچھ لوگ ہیں، بس آیت کا معنی آپ سمجھ گئے کہ بہرحال کچھ لوگ ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ جو اعراب ہیں، بدو ہیں، صحرا نشین، ان میں ابھی کچھ لوگ ہیں۔ کچھ کا معنی کیوں کیا من کو تبعیضیہ بنا کے مقدم کریں تو مراد یہ ہے کہ سارے گاؤں والے نہیں۔ اصلی سید صاحب گاؤں میں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں لومڑ، جو شیروں سے ڈرتے ہیں۔ میرا یہ جملہ اب غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 10 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اعراب کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ پورے قرآن حکیم میں 10 مقامات ہیں جہاں پر اعراب بدوؤں کا ذکر ہوا ہے۔ علماء اکرام صرف ایک مقام ہے، صرف ایک ہی گاؤں ہے جن کی تعریف کی گئی ہے اور کہ یہ بہت اچھے ہیں۔ تو 9 مقامات پر بدوؤں کا رد کیا گیا، گاؤں والوں کا رد کیا گیا ہے۔ بڑا زبردست عنوان ہے تحقیق کا کہ 9 مقامات پر کن بدوؤں، صحرا نشینوں اور اعرابیوں کی تردید ہوئی ہے۔ آج تو میں نہیں بیان کر سکوں گا، آج تو وہ آیت پڑھی ہے جہاں تعریف کی گئی کہ میرے گاؤں میں مولائیوں کی کثرت ہے۔ یہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اصل بات یہ ہے کہ 9 مقامات پر جن بدوؤں اور گاؤں والوں کی رد اور تردید کیا قرآن نے، مذمت کیا قرآن نے۔ اسی لیے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان، تہذیب اور سلیقہ شاعری اور ادب اور علم یہ تو مہاجرین اور انصاری میں ہے، اس کے بعد تو بس اعرابی بچ گئے، اس کے بعد تو بس اعرابی بچ گئے ہیں، صرف بدو بچ گئے ہیں، بدو۔ اب تلاش کریں کہ وہ کون سے بدو ہیں جو بچ گئے۔ ان بدوؤں اور ان گاؤں والوں کی 1400 سال سے جنگ لگی ہوئی۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ میرے گاؤں میں مولائیوں کی کثرت ہے۔ یہ گاؤں بہت اچھا ہے۔ وہ 9 گاؤں جنہوں نے جنگ حضور سے جاری رکھی ہوئی تھی، ان کے نشانات اور علامتیں کیا ہیں؟ وہ کیا کرتے تھے؟
کہ قرآن مجید نے 9 مقامات پر کنڈیم کیا۔ مثلاً آپ کہیں گے کہ 9 تو میں سارے بیان نہیں کر سکتا، ایک میں اس کے آیت کے ساتھ جو جڑواں آیت ہے پہلے وہ پڑھنے لگا ہوں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا۔ یہ جو گاؤں والے ہیں دیہاتی، اصل میں منافق جو تھے، منافق، ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہا۔ رازی نے کہا کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں ہے۔ وہ منافق جو مدینہ میں تھے وہ شہری منافق تھے، اور یہ منافق جو ہیں یہ گاؤں کے منافق تھے۔ دونوں میں فرق ہے۔ شہری منافق اور طرح منافقت کرتے ہیں، اور گاؤں والے منافق اور طرح کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کا دارو علی کو رکھا ہے۔ وہ گاؤں والے منافقوں کو بھی جانتا ہے، شہر والے منافقوں کو بھی جانتا ہے۔ معاف کریے، آج کل ویسے میں سارے صحابہ کو کہتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آج کل نیا فیشن چلا ہے کہ جناب اگر تم نے کسی کی منافقت دیکھنی ہو تو فلاں صاحب کا نام لو، تو جو آدمی خوش نہ ہوگا وہ منافق ہوگا۔ او بھائی، مذہب تمہارا نہیں ہے، مذہب حضور کا ہے۔ تمہارے کہنے سے منافقت کی علامت نہیں بنتی، منافقت کی علامت محمد عربی نے دی ہے۔ ہم حضور کا دین نہیں بدلنے دیں گے۔ دو ہی راستے ہیں منافقوں کی پہچان کے، یا حذیفہ کی طرف سے آ جائیں یا علی کی طرف سے چلے۔ اللہ اکبر۔ علی کی طرف سے کبھی نہیں آئیں گے، ان کو پتہ ہے سوٹا لے کے کھڑا ہے۔ یہ سائیڈ ماریں گے، سائیڈ۔ علی سے جو سائیڈ مارے سمجھو منافقوں کا ساتھی ہے۔ کنی جو کترا رہا ہے اس کو ڈر ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا کہ اے محبوب، یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کوئی قرآن کی صورت ہی نہ نازل ہو جائے جو ہمارے پول کھول دے۔ تو یہ ڈرتے تھے اندر سے کہ کوئی وحی نہ آ جائے اور ہمارے پول نہ کھل جائیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور سے بھی ڈرتے تھے۔ منافق بچتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کو وحی سے ہمارا کام نہ کھول دیں۔ جدھر حضور ادھر علی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بچ کے کدھر جاؤ گے؟ علی نے کہا حضور میں اردا گرد پھرتا اس لیے ہوں تاکہ کوئی منافق آپ کی طرف نہ آئے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا۔ اچھا، کبھی یہ ایمان والی جگہ پیسے نہیں لگائیں گے۔ منافق پیسے نہیں لگاتے، پیسہ نہیں لگا۔ ابو بکر صدیق پیسہ لگا تھا، پیسہ عمر ہی لگا سکتا ہے، پیسہ عثمان لگا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لو کس مٹھی سے پیسہ نکلتا ہے اور کس مٹھی میں پیسہ آتا ہے۔ میں نے تو بتا دیا ہے، مٹھیاں پہچانو۔ جو ید اللہ ہے وہ ید اللہ پیسے اکٹھے نہیں کرتا، وہ حضور کے دین پر لگاتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا۔ مغرمہ غریم اس کو کہتے ہیں کہ جناب جس نے قرضے کا لین دین کیا ہو، جس نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ ڈرتا ہے کہ مجھ سے جو دینے والا ہے میرے گلے میں پٹا نہ ڈالے، چادر نہ ڈالے، وہ بھی پریشان، اور جو دینے والا ہے وہ بھی پریشان۔ یہ بڑا معروف جملہ ہے کہ القرض مقراض المحبہ، کہ قرض جو ہے وہ تو محبت کی کینچی ہے، وہ اس کو ختم کر دیتی ہے محبت کو۔ اسی لیے حضور جب قرضہ دیتے تھے
تو کہتے تھے ہوئی تے دے دے میں نہ ہوئی تے بخش دیتا تو معاف کر. عالی جناب ایک بندہ میرے پاس لاہور آیا شاہ جی تو مجھے کہنے لگا جی میں لاٹری پائی سی تو میں 26 لاکھ دا مقروض ہو گیا. میں کہا یہ کیڑے پارے میں آیا سی کہ لاٹری پا پٹھے کام کرنے ہو پھر پیروں کو لانے ہو کہ اسی مقروض ہو گیا. سیدھے کام کرو نا, صحیح کام کرو جو شریعت کے دائرے میں ہو تاکہ مقروض نہ ہو. ساری زندگی بندہ کھاتا رہے, ایک روز آدھ کلو یا کلو راشن کھاتا ہے. اگر 70 سال بھی عمر ہو تو بندہ اتنے دانے رکھ لے ساری زندگی گزر جاتی ہے, غذا ختم نہیں ہوتی. پیسہ لگتا ہے عیاشیوں پر, اور جس وقت بندہ عیاش ہو جاتا ہے تو وہ شکوے کرتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کبھی داتا نے بھی شکوہ کیا ہے, کبھی غریب نواز نے بھی شکوہ کیا ہے, کبھی بہاؤالدین نقش بند نے بھی شکوہ کیا ہے, اور کبھی عبد القادر جیلانی نے بھی شکوہ کیا ہے. وہ دیتے ہی نظر آتے ہیں اس لیے کہ جو دینے والا ہے اس کی دولت ختم نہیں, اور جو جوڑنے والا ہے میں کیا کہوں, اس کے لیے قرآن کی آیت ہی کافی ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ اگرائیں جڑے نا, اگرائیں پیسے نو چٹی سمجھنے, خدا دے راستے ہوتے ہیں. خدا کے راستے میں جو پیسہ لگانا ہے دیتے ہی نہیں. اصل میں منافق جس وقت چندہ دیتے تھے تو چندہ دینے کے بعد طبیعتیں ان کی کڑتی تھیں, میں نے دینا سی 1 لاکھ دے بیٹھا 2 لاکھ. وہ اندر یہی نہیں, یہ کڑتے نہیں ہیں. اس کے بعد ایک اور کام, اللہ اکبر, وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ, یہ انتظار کرتے رہتے ہیں. جتنے علی کرنے والے ہیں, میں ایک زمانے میں ایک جماعت کا ناظم اعلیٰ تھا, نام لینے کی ضرورت نہیں, اب میں نہیں ہوں. تو مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ والرضوان, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, جس دن ان کا انتقال ہوا تو میرے خلاف ایک بندے نے کتاب لکھی کہ مرنا ریاض حسین شاہ کو چاہیے تھا, مر گئے مولانا نورانی. کتاب پوری لکھی کہ مرنا تو ریاض حسین شاہ کو چاہیے تھا اور مر گئے نورانی صاحب. اور چھوڑو اس بات کو, ہمارے یار بہت ہیں, ہم تو ان کو دعائیں دیتے ہیں, کسی جگہ ہم نے بد دعا نہیں کی. لیکن منافق آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جس وقت وہ دیکھتا ہے نا کہ دین کا کام فلان جگہ کر رہا ہے, وہ بد دعائیں دیتا ہے, یا اللہ یہ مرے, یہ ختم ہوئے, اس نے ٹنگاں ٹوٹ جان, یہ پھٹنے جوگا ختم ہوئے, اس وقت کوئی حادثہ آ جاوے, یہ نہ رہے, کرنے منافق مر جانا ہے اور مومن علی کرنا ہے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. دوائر دائرہ کی جمع ہے. یہ جس طرح دائرہ اس طرح کھینچو تو کہتے ہیں کہ یہ دائرے بناتے رہتے ہیں, جس طرح جنی بابے دائرے کھینچتے ہیں کہ ہم جن کو اس کے اندر جو ہے وہ قید کر لیں گے. منافق بھی دائرے بناتے رہتے ہیں, اس کو ادھر پھنساؤ, اس کو ادھر پھنساؤ, اس کو ادھر پھنساؤ, تاکہ یہ نہ اللہ کا نام لے, نہ رسول معظم کا نام لے, نہ علی کرے, نہ صحابہ جو جلیل القدر ہیں ان کا ذکر کرے, نہ کریکٹر کی بات کرے, نہ سیرت کی بات کرے. اور جس جگہ بس نہیں چلتا نا ادھر بددعائیں دیتے ہیں. پہلے سازش میں پیسے لگاتے ہیں, دولت لگاتے ہیں, منصوبہ بندیاں کرتے ہیں. جب ان کی منصوبہ بندیاں فیل ہو جاتی ہیں پھر بددعائیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. عقل, عرب کہتے ہیں مخ مافی, ان لوگوں کا دماغ خراب تھا کہ وہ بددعائیں حضور کو دیتے تھے. وہ اللہ کے بندے جو دعائیں قبول کرانے کا خزانہ ہے, تم اپنی بددعائیں ان کے لیے کرتے ہو. رب کریم نے کہا محبوبہ غم نہ کر, میں ان میں سے ایک ایک کو جانتا ہوں, میں ان میں سے ایک ایک کو میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ.
علیہم دائرۃ السوء، علیہم دائرۃ السوء، علیہم دائرۃ السوء۔ مومنوں کو تسلی دی، وہ مومنوں غم نہ کرو، یہ جڑے دائرے کھینچتے ہیں انشاءاللہ پھنسن یہی ہے، یہ نکل نہیں سکتے، یہ جناب بھاگ نہیں سکتے، ان کے دائرے، ان کے منصوبے، ان کی سازشیں، ان کی باتیں اور ان کی بد دعائیں اور ان کے راستے کی سدود، ان کی رکاوٹیں، اللہ نے فرمایا کہ میں ان پر پلٹا دوں گا، میں ان پر پلٹا دوں گا۔ میں ایک زمانے میں چھوٹی عمر میں شکار کی عادت تھی یا شوق تھا، تو جب سے تیتر پکڑتے ہیں، خصوصاً جس کو آپ کالا تیتر کہتے ہیں، تو اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودتے ہیں، گڑھا کھودنے کے بعد اس پر اس طرح دو سانگا رکھتے ہیں، پھر اس پر ایک ڈنٹھل سی کھڑی کر کے اس پر پتھر کھڑا کر دیتے ہیں، تو وہ جو تیتر پھدک پھدک کر کے آتا ہے تو وہ اس پر جس وقت قدم لگتا ہے تو وہ نیچے گر جاتی ہے اور وہ گڑھے کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ تو جالوں میں بھی پکڑا جاتا ہے اور گڑھوں میں بھی تیتر پکڑا جاتا ہے۔ میں نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک بچہ جس نے وہ گڑھا کھودا تیتر پکڑنے کے لیے، اس کے اوپر ایک چھپر سا بنا ہوا تھا، تو وہ جس وقت تیتر پکڑا گیا تو اس نے شور ڈالا، میں نے شکار کر لیا، میں کامیاب ہو گیا، تو اس کا کندھا جو ہے وہ پلر کو لگا اور وہ چھپر اوپر سے گرا اور وہ اس کے اندر آ گیا۔ اب گاؤں والوں کو فکر پڑ گئی کہ اس کو کس طرح، تیتر پکڑتے پکڑتے بندہ خود جو ہے وہ چھت کے نیچے آ گیا۔ یہ جو حضور کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، یہ جو تیتر پکڑتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، اللہ نے کہا اے میرے محبوب غم نہ کھا، میں ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں ان پر چھتیں گرانا میرا کام ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، ان لوگوں پر الٹی پھٹکار پڑنے والی ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ اصل میں منافق لوگ گھر میں جس وقت بات کرتے تو یہ گوشوں میں باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں، پتسینہ فلانا دسی، وہ آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا واللہ سمیع، محبوبہ نے کہا اللہ سن رہا۔ آپ چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں اور آپ کانسپریسی کرتے ہیں، آپ منافقت کی طرف جا رہے ہیں۔ رب نے کہا واللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ آگے کہا کہ علیم، اللہ علم والا بھی ہے۔ تو آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو منافقوں کا ختم کرنے والا ہو اس کو علیم بھی ہونا چاہیے، اس کو سننے والا بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ سننے والا نہ ہو، اگر وہ جاننے والا نہ ہو تو منافقوں کو پکڑے گا کیسے؟ حضور نے اعلان کیا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ معاف کرنا، پہلے دیکھو نا، میں ذرا چہرے پہچانوں، میں چہرے کسی اور کا نام لے کے نہیں پہچانتا، میں چہرے علی کا نام لے کے پہچانتا ہوں۔ رینج میں رینج دیکھو نا، میں دیکھوں گا علی کے نام پر کون کون سا خفا ہے، ذرا دیکھو، اور جو خوش ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہے ہے ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے۔ آپ ذرا ساتھ دائیں بائیں دیکھیں، چہرے پہچانے، دائیں بائیں دیکھیں کون علی کے نام پر کرتا ہے۔ آج میری تقریر کا مزاج ایئر وائی میں لائیو نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے آپ کو تھوڑی زحمت
گوارا کرنی ہوگی اگلی دفعہ دعا کریں کہ اروائی والے آ جائیں. اچھا دیکھیں، پہلے بھی گرائیں یہ بھی گرائیں، ان کے بارے میں ایمان کا ذکر نہیں ہوا ہے. ڈائریکٹ کہا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، ایمان کا ذکر ہی نہیں. منافقوں کا ایمان ہوتا ہی نہیں. منافقوں کا کب ایمان ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کچھ جدید قول، آپ سنیں. یہ اتنا موذی مرض ہے منافقت کہ اس کو کوئی غیر مسلم بھی اچھا نہیں سمجھتے. نان مسلم جو ہیں وہ بھی اس کو برا جانتے ہیں. بیٹر ٹو بی نون ایز اے سنر دین اے ہائپوکریٹ، یہ بڑا معروف انگریزی کا جملہ ہے. منافق کہلانے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ گناہ گار کہلائے. بات سمجھے ہو یا نہیں؟ گناہ گار ہونا کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا. منافق نہیں بخشا جائے گا، منافق نہیں بخشا جائے گا. بیٹر ٹو بی نون ایز اے سنر دین اے ہائپوکریٹ، منافق ہونے سے بہتر یہ ہے کہ گناہ گار بندہ ہو. یقین جانیں علی کا محب گناہ گار ہو سکتا ہے، محب منافق نہیں ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہو سکتا ہے. ایک دوسرا قول سنیں. ہائپوکریسی از دا مدر آف آل ایول اینڈ prejudice، کہ یہ منافقت جو ہے ہر شیطانی کام کی ماں ہے. منافقت جو ہے ہر شیطانی کام کی مدر ہے، مدر. میں تو مجھے میرے پیر صاحب نے شاعری سے منع کر دیا تھا. ویسے میں ذوق سارا نثر میں پورا کر لیتا ہوں. تو میری بات غور سے سنیں. منافق آدمی کی دوستی سے بچیں، منافق آدمی سے رشتہ داری کرنے سے بچیں، منافق آدمی سے سفر اس کے ساتھ کرنے سے بچیں، منافق آدمی کے ساتھ معاملہ کرنے سے بچیں. منافق آدمی آپ کو سستا سودا دے اور کسی جگہ بندہ کوئی چنگا ہو وہ مہنگا دے، مہنگا لے لیں، منافق کا سستا سودا بھی نہ لیں. کہتے ہیں جس آدمی میں منافقت آتی ہے، ڈبل چہرہ جس کا ہوتا ہے، ڈوئل، جس آدمی کے دو چہرے ہوتے ہیں، دو چہرے جس کے ہوتے ہیں. آج کل 4 چہرے ہوتے ہیں، آج کل 8 چہرے ہوتے ہیں. ادھر اور صبح اور شام اور کبھی دین کبھی دنیا، کبھی یہ کبھی وہ. منافقت کہتے ہیں کہ ہائپوکریسی جس وقت انسان کے اندر آتی ہے، منافقت انسان کے اندر آتی ہے تو یہ ہر شیطانی کام کی ماں بن جاتی ہے. مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا ایک قول سنیں. میں آپ کو مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا ایک قول سناتا ہوں. آپ سے کسی نے کہا کہ پیر جی اگر بندہ بیعت نہ کرے تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ وہ بھی تو مسلمان ہے. تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بات سنو، جس آدمی کو کوئی پیر نہیں ہے، اگر وہ اشراق کی نماز پڑھے، چاشت کی نماز پڑھے، اوابین پڑھے، تہجد پڑھے اور صلاۃ لیل پڑھے، صلاۃ نہار پڑھے، ان نمازوں کا پابند ہو جائے تو بہتری آ جائے گی. بندہ بڑا تکڑا تھا، اس نے کہا پیر جی پھر بیعت کرنے والوں میں اور نہ کرنے والوں میں کیا فرق ہے؟ بیعت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جس نے بیعت نہیں کی وہ جنگل کا پودا ہے، خود رو پودا ہے. کہتے ہیں کہ پہلے پیدا نہیں ہوتا، پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ پھول نہیں لگتے، پھول لگ جائیں تو پھل نہیں لگتا، پھل لگ جائے تو کچا گر جاتا ہے،
اور اگر پک بھی جائے تو چڑیاں چگ جاتی ہیں، اس کے مالک کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور جس نے بیعت کی ہو اس کا درخت جو ہے وہ پالتو ہوتا ہے، پیر اپنی نظر میں پالتا ہے، اس کے ساتھ پھول لگتے ہیں، پھول پھل بنتے ہیں، پھل پکتے ہیں، اور پھر سارا زمانہ وہ پھل کھاتا ہے۔ مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو پتر یہ نہیں پسند کرتا کہ تیرے ساتھ پھل لگے، اور تو خود بھی کھائے، تیرے گھر والے کھائیں، تیرا سارے دوست کھائیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی، اب یہ بتا دیں کہ شیطان کے علاوہ جو مرید ہیں کسی کے، ان کا دشمن کون ہے، کون ان کو؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا پتر منافقوں سے ہمیشہ بچ۔ انہوں نے کہا یہ منافق کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، نہیں پتہ، 4 چہرے ہوتے ہیں، یہ کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے مریدوں میں بھی منافق ہیں۔ آپ جلال میں آ گئے اور کہا کہ جو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بچائے گا۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ کرم کیوں ہے؟ فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں۔ منافق آدمی دی بیعت نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا جی کوئی حدیث ہی سنا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس آدمی کے چہرے پر منافقت نہ ہو اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضور نے کہا نہیں النظر الی وجہ علی عبادت۔ 1,24,000 صحابت سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سب کے درجے اللہ بلند کرے، لیکن چہرہ کتاب بنایا تو علی کا بنایا۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس چہرے کو کیوں اہمیت دی؟ فرمایا یہ چہرہ ایسی کتاب ہے کہ منافق اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ منافق آدمی کا کیا کام ہے؟ منافق بندہ علی کو برداشت نہیں کرتا، کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی 100 منت کرو، اس کی 100 سماجت کرو، دعا کرو اللہ قبر دا پڑوسی بھی منافق نہ دے۔ ان منافقین سے فرمایا کہ جس شخص کے اندر منافقت آتی ہے وہ کرائمز کی یہ مدر ہے، اس کے اندر سارے جرائم آ جاتی ہیں، ساری شیطانیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کہ hypocrisy is the true sister of evil, intolerance and cruelty۔ بھائی میں ابھی تو مدینہ نہیں گیا، میں نان مسلمز کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ منافقت جو ہے یہ جس وقت انسان کے اندر آتی ہے تو بندے کے اندر ٹالرنس نہیں رہتی، یہ اس کی سکی بہن ہے، یہ اس کی سکی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قمبر کہتے ہیں میں نے بابا سے سوال کیا کہ جس آدمی سے آپ بہت راضی ہو جائیں، بہت خوش ہو جائیں، بابا علی آپ اس کو کیا دعا دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں دعا دیتا ہوں یا اللہ اس کو منافقت سے بچا۔ یہ تیرا بندہ ہے، یا اللہ اس کو منافقت سے بچا، اس کو منافقت سے بچا، اس کو اس گند سے بچا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کلام توریہ کا معنی نہیں آتا، توریہ شوریہ میں جانتا ہوں، کبھی توریہ بھی بتاؤں گا کہ منافقت میں اور توریہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ توریہ اور چیز ہے، توریہ ہوتا ہے ابلاغ معنی کے لیے، کہ میں نے کہا علی بہت سونا ہے، تو میں اس سونے کو اور طاقت دے کر کے ایک مجاز لاتا ہوں تو وہ مجاز توریہ بن جائے گا اور وہ علی کے حسن کو اور قوت دے گا۔
دوریا یہ نہیں ہوتا یا ادھر تھے یا ادھر، یا دوزخ تھے یا جنت، یہ دوریا نہیں ہے، دوریا صرف جنت ہی جنت ہے۔ علم معانی کسی تکڑے بندے سے پڑھیں۔ یہاں پہ نور صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کتابی عالم دین بندیالوی سلسلے میں، تکڑے علماء سے پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں بتاتا ہوں، میں آپ کو مدینہ لے جاؤں گا، ابھی آیت جب پڑھوں گا تو میں مدینہ لے جاؤں گا۔ بس ایک کول، where hypocrisy, falseness, double standards, rumors and depression، جدھر منافقت ہوگی نا، جس آدمی میں منافقت ہوگی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 5 بیماریاں پیدا ہوں گی: جھوٹ، مسٹیک، کمیٹر، غلط بیانی، دوغلا پن، افواہیں چھوڑنا اور ڈیپریشن۔ یہ 5 بیماریاں منافقت کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ بہت برا مرض ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے کو چٹی سمجھتے ہیں، یہ لوگ پیسہ لگانے کو چٹی، ہیر پھیر کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے نا تو غریب کو نہیں دیتے سیدھے، بس مسئلے بناتے رہتے ہیں، ادھر سے اٹھاؤ ادھر دو، ادھر سے اٹھاؤ ادھر دو۔ اللہ کے مال میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ کے مال میں گڑبڑ کرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ہاں، چٹی سمجھتے ہیں، بدوائیں دیتے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں، منافق منصوبے بناتے ہیں کہ اس کو فیل کرو، اس کو فیل کرو، اس کو فیل کرو۔ ہاں، کہتے ہیں کہ جنگل کی لومڑیاں تھیں 100۔ مولانا روم بڑی دلچسپ طریقے سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے پلان بنایا، اس شیر مارا ہی مارا، اس ہاں سے چھوڑ دینا۔ انہوں نے سارے جانوروں کو اپنا ساتھی بنا لیا، جناب لومڑیاں بھی آگے، گدڑ بھی آگے، سارے آگے۔ اس شیر نے تنگ کیتا ہے سانو، اس ہاں سے چھوڑنا نہیں، چوں 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 چوں، چر چر چر، چیں چیں چیں، آج ہم نے چھوڑنا نہیں۔ جب شیر آیا نا، ایک ہی دفعہ گیا، ساری لومڑیاں شومڑیاں ساری چلی گئیں۔ علی شیر ہے، یار علی شیر ہے، تم سمجھے نہیں۔ یہ بازار چر چر انشاءاللہ حیدر حیدر کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پہلی نشانی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو آخرت پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے نا، ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، ہم نے حضور کے سامنے جانا ہے۔ یار کس قدر بدقسمتی ہے شاہ صاحب، زبیب شاہ صاحب، یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ میرا پتر اٹھے، نعمان شاہ، یہ سامنے فیصل شاہ، یہ اٹھ کے نکلے تو سارے اس کے ہاتھ چومتے ہو۔ پیراں دا پتر تہاڈا نکلے اٹھ کے تو سارے اس کے ہاتھ چومتے ہو۔ استاد جس نے پڑھایا ہے اس کا پتر نکلتا ہے، وہ کوئی رئیس المناطقہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس کے باپ نے تمہیں پڑھایا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ چومتے ہو۔ وہ شرم نہیں آتی حضور کے بیٹوں حسن اور حسین کے بارے میں، سیدہ زہرا کے بارے میں شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں ہے تمہیں؟ وہ حضور کے جگر کے ٹکڑے، رحمت للعالمین، آقا کے دل کے ٹکڑے، اور ہرزہ سنائیاں کرتے ہیں، افوات بکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے سارے دروازے شاہ جی نصیب کرے۔ آپ یہ عبادت کرتے ہیں، یہ شاعری نہیں ہے، یہ عبادت ہے کہ جس طرف سے میل آ رہا ہے، بغض آ رہا ہے، حسد آ رہا ہے،
آپ اس کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں نے ایمان کی فضا میں رہنا ہے۔ آج ایک کال پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، امریکن آتھر ہے وہ، اس کو کسی نے کہا کہ آپ حضرت علی کا ذکر اپنی کتابوں میں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے جب سے حدیث پڑھی ہے کہ حوض کوثر پر پلائیں گے پانی علی حضور کے حکم سے، میں انہوں نے بگاڑ کے پانی کے تو پیسا، میں پانی کدھر سے پیوں گا؟ تسی اور جناب بند کرو پانی، حسین کا پانی بند کر دیں، شہدائے کربلا کا پانی بند کر دیں، نسل در نسل تم نے پانی بند کیے اور علی نے نسل در نسل تمہیں پانی پلایا۔ ہے آگے کا وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ عند اللہ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللہ۔ اور انہاں دی دوسری نشانی ہے کہ پیسے لانے غریباں مسکیناں انہوں نے دے کے کہنے اللہ جی منو قرب تے تیرا چاہیے، قرب اللہ کا مانگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق قرب کس کا مانگتے تھے؟ اللہ کا۔ عمر کس کا قرب مانگتے تھے؟ اللہ کا۔ عثمان نے جناب گھوڑے خریدے، چشمے کنویں نکالے، کس کے لیے؟ اللہ کے قرب کے لیے۔ تو یہ قرب مانگتے ہیں۔ ہمیں ڈھلا ہو کے ذرا بتاؤں، پیسے ایڈ نہ چھوڑو، پکے پکے نہ کر کے رکھو، سونیا اللہ دا قرب نہیں چاہیے، اللہ دے نیڑے نہیں ہونا۔ بلاؤں سے یہ بچاتا ہے پیسہ، بلاؤں سے۔ اگر پکھے مرتے نا پیسے لگا کے تو سارے سید پکھے لگ جاندے۔ داتا بھی انہاں دے وچ ہے، غریب نواز بھی انہاں دے وچ ہے، غوث اعظم بھی انہاں دے وچ ہے۔ غوث اعظم دینے والا، فریادیں پورے کرنے والا، غریب نواز غریبوں کو نوازنے والا، اور جناب داتا بھی انہی میں، سارے حضور کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اگر پکھے مردے تھے سید مرنے، 1400 سال تو لا ہی رہے، کھلا رہے ہیں۔ آمن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا، ایک اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آمن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ معاف کرنا بلے کے علماء کرام نے بہت جلیل القدر علماء تھے، اے مولوی تھے ساڑھے نکے وہ اس زمانے کے علماء بہت جلیل القدر تھے۔ انہوں نے کہا یہ بھی علی زیادہ کرتا ہے، اس کی قبر بھی ہم مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی قبر باہر جنگل میں ہوئی، جو آج جو ہے وہ اس پر میلہ لگنے لگ گیا۔ مجھے بتاؤ جو فتویٰ دینے والے مولوی تھے انہوں نے مٹی دا بھی نہیں پتا، تو بلے دی قبر ہے بلا ہو رہا۔ سمجھ آئی ہے؟ Try to understand the phenomena of spirituality. اس روحانیت کے فنامنا کو سمجھیں، اپنے آپ کو خراب نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ دے نزدیک، اللہ دے قریب۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور نسخہ آیت نے بتایا۔ اچھا یہ نسخہ زیادہ قرآن مجید کی روشنی میں سننے والا ہے۔ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ وہ اللہ دے نیڑے ہونا ہے تے نبی دیاں دعاواں لے ہو، رسول معظم کی دعا لو۔ منافق ان 5 چیزوں میں شریک نہیں تھے، منافق نہیں شریک تھے۔ کن 5 چیزوں میں؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ یہ دل کے منکر تھے، یہ نہیں مانتے تھے، منافق تھے۔
دوسرا ان کے اندر دوسری خامی یہ تھی کہ یہ مال جائیداد دولت کے رسیا تھے. یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اکبر، پتہ نہیں، میں نہیں، بس روک لیا ہے، میں نے روک لی ہے بات کر رہا تھا، روک لی ہے بات، ایپ پوشی کر دی ہے، چھوڑ دو بس، واپس آؤ. جب تک اسلام کے پرچم بردار مال دولت خرچ کرتے تھے، اللہ رسول کے نام پر اسلام کا مستقبل حسین تھا. جب سے میں کیا کہوں، آپ تنگ تو نہیں ہو رہے؟ میں یہ لو، یہ اقبال اس فلسفہ کو سمجھا. جس وقت اس نے دیکھا نا کہ مال خرچ کرنا، پیسہ دولت، ایک آدمی کو پکڑ کے میں مدینہ لے گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مانتا ہوں سارے صحابہ کو، جلیل القدر ہیں، ہم ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن فرق تو ہے نا کہ زین العابدین کا مکان دیکھیں تو 5 مرلے کا ہے، اور باقیوں کے قلعے دیکھیں تو 40 ایکڑ کے ہیں. مجھے بتائیں علی کا ساتھ کون دیتا؟ علی کا ساتھ کون دیتا؟ علی کے کرتے سے تو اللہ کا نور نظر آتا تھا. مجھے قسم اللہ کی، آج بھی اگر کوئی فقیری ہے نا تو وہ علی کے دامن میں. مجدد صاحب نے فرمایا کہ جو علی اور 12 اماموں کا قائل نہیں، اس کو ولایت مل ہی نہیں سکتی. یہ مجدد صاحب نے فرمایا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. مکتوبات شریف میں لکھا ہے، عبارت نکال کے دینا میرا کام ہے. انہوں نے کہا جب تک فاطمی سیدوں کی مہر نہ ہو کوئی شخص ولی نہیں بن سکتا ہے. سنو، مال دولت، اس زین العابدین کا وہ جو 5-7 مرلے کا مکان، آپ اسنی شاہ صاحب نے بڑی بے تکلف میری مدینہ شریف میں دعوت بھی کی، ہلٹن میں. بڑا سونا سید ہے، گجرات کے سیدوں کی نشانی ہے، ان کے خون کا اور دودھ کا اثر ہے ان میں. تو یہ میں ان کے پاس گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس مکان کے اندر بھی جس وقت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، میں کتنی بار کہتا ہوں ام المومنین ہیں، جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کی میت مبارک کو اٹھا کر کے مروانیوں نے اس 5 مرلے کے پلاٹ میں دفن کر دیا کہ اس پر بھی کسی طرح قبضہ کر لیں، اور اس پر بھی کسی طرح ہم قبضہ کر لیں. اور اللہ 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 اللہ، جس وقت دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ہماری ماں ہے، ان کو دفنا لو، ہمارے 5 مرلے بھی تمہیں کھٹکتے ہیں، یہ بھی لے لو. تو ریاست کھٹکی، ریاست دی، 5 مرلے کھٹکے وہ بھی جناب عطا کر دیے. علی کا گھرانہ تو دے رہا ہے، تم دشمنی علی کے گھرانے سے کیا کرتے ہو؟ یہ لینے والے نہیں ہیں، یہ دینے والے ہیں. اس لیے دل کی دھڑکنیں بھی کہتی ہیں حیدر حیدر. اب میں دعا دینے لگا ہوں، یا اللہ تعالیٰ جو میری محفل میں منافق ہے، علی کو نہیں چاہتا، اس کے دل پر علی کی ذوالفقار چلا. وہ مولا علی کا دشمن ہے، ذلیل ہے. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ،
میں نے کہا پہلا کام یہ ہے. ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ میں کیا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں؟ کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. عمر نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ نصف مال میں نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے اور آپ جناب تبوک کی طرف جا رہے ہیں. ایک مزدور آدمی مزدوری کی چند کھجوریں لے کے آیا اور حضور نے اپنے دامن میں اس طرح ڈالی کرتے. کبھی حضور اس طرح کرتے، کبھی اس طرح کرتے، کبھی اس طرح کرتے، کبھی اس طرح کرتے. کہتے یہ جیت گیا، یہ دیکھو نا. اور ریولوشن اور انقلاب. ہاں جناب مشکل راستے ہیں. وصلوات الرسول، مال جان ساری لگائی اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں. منافقت ان کے قریب نہیں آئی. ہائے 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 ہائے. آج پتہ نہیں حدیث میرے سامنے اس طرح آ رہی ہیں. رسول کریم علیہ السلام غزوہ تبوک کی راہ میں تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے. تو رسول کریم علیہ السلام ایک قدم اس طرح جا رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مڑ گئے اور مدینہ کی طرف منہ کر لیا. اور ہزاروں میل یا سینکڑوں میل کا سفر تھا جو طے کر چکے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اچانک ادھر دیکھا ہے، یہ کیا ہو گیا مدینہ میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک غریب صحابی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے کل واللہ خط پڑھتا تھا. اس کو کل واللہ خط سے بڑا پیار تھا. تو آج اس کا وصال ہو گیا ہے تو مجھے جبرائیل نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جنازہ پڑھوں. ادھر جنگ کا ماحول مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، میں ادھر جاؤں یا میں ادھر جاؤں. جبرائیل سامنے آئے. حضور نے کہا کہ یا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پر مارنے لگا ہوں. سارے فاصلے ہٹ جائیں گے اور وہ سامنے آئے گا. آپ بھی دیکھ کے اور آپ کے غلام بھی دیکھ کے نماز جنازہ ادا کریں. اللہ اکبر. دیکھو صلوات الرسول دعائیں. صحابہ کا کام یہ تھا کہ وہ قدم قدم پر حضور سے دعائیں لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں. حضرت جابر کے گھر خرمہ جس وقت انہوں نے پیش کیا تو حضور نے یہ لفظ کہے اللہم صلی علی آل جابر. اللہم صلی علی، تم درود پڑھتے ہو حضور پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم صلی علی آل جابر، یا اللہ جابر کے گھر والوں پر درود بھیجے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی آل ابی اوفا. میں نے دوسری حدیث کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا اے اللہ یہ جو ابی اوفا ہے ان کی آل پر بھی تو درود بھیج دے، تو صلاۃ بھیج دے. وہ سونے صحابہ کا عشق یہ تھا. ان میں منافقت جو ہیں ان کو صحابی نہ کہو. منافق کبھی صحابی نہیں ہوتا. اس کو حضور اپنا کرتا بھی دے دیں تو عبداللہ بن ابی منافق ہی ہوتا ہے. میں آگے یار وصلوات الرسول. جس وقت بیعت صحیح ہوتی ہے نا تو اس میں بچے پیر جو ہے وہ جس طرح چاول کی فصل بو کر کے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پیر جو ہے لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے باطن کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کے بعد جناب وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ راستہ مل جائے جس راستے پر چل کر میں مال کھپاؤں تو اللہ راضی ہو جائے اور قرب اللہ کا مل جائے. اسے فقر اور غربت کا ڈر نہیں ہوتا. تیسری چیز وہ اپنے پیر کی دعا لینے کے لیے، پیر کے دعا لینے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. وہ پورے جتن کرنے پڑتے ہیں. یہاں تو
کہتے ہیں جی سیاست پیر الگ تے سماج الگ، ایس وچ پیر الگ، ایس وچ پیر الگ. اور پیری مریدی ابو بکر صدیق سے سوکھو کہ زندگی کا جو شعبہ بھی ہے آقا مصطفیٰ ہی میرے مرشد، رسول معظم. اللہ اکبر. وہاں تو یہ دل ربائی ہے. حضور نے تو اپنے مریدوں کو بھی کہا کہ انصار ادھر چلیں گے میں ادھر چلوں گا، وہ ادھر چلیں گے میں ادھر چلوں گا. اور پیر تو خیال کرے کہ تم جدھر چلو گے میں ادھر چلوں گا. کوئی تسی بھی شرم کھاؤ، کوئی آپ بھی دل میں ڈالیں، اپنے دل میں پیدا کریں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. وصلوات الرسول. مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پر لکھا کہ تیسری چیز ہے توجہ. توجہ جو ہوتی ہے یہ دعا کے لفظ نہیں ہوتے، صرف توجہ ہے. یہ جس کو حضور نے کہا ہے کہ النظر الی وجہ علی، وہاں قول نہیں ہے، وہاں صرف نظر ہے. وہاں بول نہیں ہے، وہاں صرف نظر ہے. نظر ہی سے اللہ رب العالمین کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. الا انہا قربۃ لہم. جس کو نبی کی دعا لگ گئی، توجہ لگ گئی، اللہ نے کہا خبردار قربت ان کے لیے. یہ قربت ثواب، اس کو ثواب کا معنی لیں تو ثواب، قربت بمعنی قرب لیں تو مقاربت. فرمایا ان لوگوں کے لیے ہے. آگے ایک اور مزدار، ایک پانچویں بات بتائی. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ. توجہ مل گئی، دعا مل گئی، جناب ایثار کا جذبہ مل گیا، ایمان کی حرارت مل گئی. منافق کے پاس کام ہے یہ چیزیں. منافق ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جس وقت انسان لیس ہو جاتا ہے اس روحانیت سے تو سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ. اللہ کہتا ہے اس کے بعد بھی ایک اور رحمت بھی ہے میرے کول. اگر تسی یہ کام کر لو میں اس وچ بھی تانوں داخل کرتا ہوں. وہ رحمت کیا ہے جس رحمت کے بارے میں اللہ باہ نے کہا سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ. ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھا، ابن عاشور کو پڑھا، تفسیر المدید میں نے پڑھی. ویسے سیدی غوث اعظم کی وہ تفسیر نہیں ہے، تفسیر گیلانی، وہ ہے منسوب ان کی طرف، لیکن اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ تفسیر خاصنجانی کی لکھی ہوئی ہے. دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی ہے، ہم نے سودے بیچنے کے لیے عبد القادر جیلانی کا نام لکھ دیا ہے. یہ سودے بھی بیچنے واسطے پتر سیداں دے نام چل دے. ہاں کئی لوگوں دے سودے نہیں وکنے، وہ اپنے سودے بیچتے ہیں، وہ اپنے مال بیچنے کے لیے ان کا نام لیتے ہیں. معاف کیجئے. الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ. دعائیں مل گئیں، توجہ مل گئی، ربط ہو گیا، ایمان کی حرارت مل گئی، آخرت پر یقین انسان کو حاصل ہو گیا. اے رب جی اور کیڑی رحمت ہے تو ہمیں عطا کرے گا. اس پر جناب سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب جو تفسیر ہے اس کے اندر خاصنجانی کی ہے یا ان کی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بڑے اور چھوٹے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ توبہ نہ بھی کرے، وہ توبہ نہیں کرتا، لیکن اس کا اعتقاد، اس کا راستہ، اس کا انتخاب ٹھیک ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے سے اللہ اس کے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ. آگے ٹیلے میں یقین بندہ جڑا ہے وہ سوچ پہل دیتا ہے واقعی معاف کر دے سی اللہ. یہ واقعی ٹھیک ہے کہ اللہ معاف کر دے گا یا نہیں معاف. اللہ بانے آگے ان اللہ غفور الرحیم. وہ کملیا یقین کر، اللہ پہ کہنا میں بخشنا گناہگارہ نہیں نا. جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں، جو غلطیاں کرنے والے ہیں، اللہ انہی کے گناہ کو معاف کرتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. اب آخری بات،
اچھا اللہ اکبر. آگے پتہ ہے اللہ پاک نے پھر درجے بتائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے. کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اے جڑے سب تو پہلے نے جڑے مہاجراں وچ تے انصار وچ. ایک گنتی تہاڈی ہے، ایک گنتی قرآن دی. سب سے آگے کون ہے؟ سب سے آگے کون ہے؟ السابقون الاولون، السابقون الاولون. مجھے یہاں ڈی کارٹ کا قول یاد آیا. ڈی کارٹ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ہر چیز روایتوں پر بنائی ہوئی ہے، قرآن کے ساتھ تو چلتے ہی نہیں. قرآن کے ساتھ نہیں چلتے. قرآن نال چلو نا. قرآن جس کو زیرو کہے تم کو زیرو، قرآن جس کو پہلا کہے تم کو پہلا، قرآن جس کو ثانی کہے تم اس کو ثانی کو، قرآن جس کو ثالث کہے تم اس کو ثالث کو. قرآن کے ساتھ چلو. اللہ اکبر. مانے میں نہیں کرتا، سیانے ہیں بس، آپ سمجھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. میں قرآن ہی پڑھوں گا. علی مال قرآن بل قرآن ما علی. آئیے پھر میں آپ کو اقبال کا کلام سنا دوں کہ اقبال کیا کہتا تھا. کہتا ہے مسلم اول شاہ مرداں علی. وہ بھائیا میں نہیں فتویٰ لانا ہے اقبال نہ تو سن لائے نے کی ہوتا کر لیتا ہے. اپنے دور میں فتوے لگائے ہیں تو اقبال کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ اقبال تو اقبال ہے. اقبال ہی ہوتا ہے. اقبال ہی تھا. مولانا محترم اقبال ہے. یہ اقبال کہتا ہے مسلم اول شاہ مرداں علی. علی عشق را سرمایہ ایمان علی. از ولاہ دود مانش زندہ ام، از ولاہ دود مانش زندہ ام، در جہاں مثل گہر تابندہ ام. اقبال کہتا ہے میں موتی کی طرح چمک رہا ہوں پوری دنیا میں. تو یہ کیوں چمک رہا ہوں؟ اس لیے چمک رہا ہوں کہ مجھے علی کے خاندان کی محبت ملی ہے. میں نثار ہوں علی کے خاندان کی محبت پر. کہتا ہے از رخ او فال پیغمبر گرفت، ملت حق از شکوہش فر گرفت. علی کا نام وہ ہے کہ جس کے نام ہی سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. علی کا نام لو نا ذرا ایک دن جا کے لے لو. یہ دیکھو میری طرف کتنا بے غم بولتا ہوں. علی کوئی غم نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اطمینان ہے دل میں. میں نے اس دن محفل میں کہا کہ صرف 2 بندے مجھے ایک پاؤں سے پکڑ کے ایک سر سے پکڑ کے مجھے قبر میں اتار دیں. مجھے ہجوم عاشقہ نہیں چاہیے ہے. تم قبر میں اتار دو لیکن ہم علی کا نام نہیں چھوڑ سکتے. ہم وفا کے راستے سے ہم نہیں ہٹ سکتے. سارے چھوڑ کے چلے جاؤ. ایک دفعہ خواجہ غریب نواز نے آزمایا تھا بختیار کاکی کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سنا ہے دلی میں 5-10 لاکھ آدمی تیرے پیچھے چلتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکیں گے. جلد از جلد میرا خط پہنچتے ہی سواری پر بیٹھو اور میرے ہاں آ جاؤ اجمیر، دیر نہیں لگانی ہے. انہوں نے بختیار کاکی گھوڑے پر چڑھے اور پیچھے دیکھا. مریدوں نے کہا جاؤ دفعہ، منو مرید نہیں چاہیے، منو پیران دی نظر چاہیے. ان اکابر سے سیکھے. اکابر نے زندگی کیسے گزاری. ہائے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے چہرے کو دیکھ کر حضور فال لیتے تھے کہ علی خوش ہے تو کام واہ ہے. فال لینا کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ قرآن مجید کھولتے ہیں
اس طرح کھول کے فالے لیتے ہیں، اور اقبال کہہ رہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھ کے حضور فال لیتے تھے۔ از رخ او فال پیغمبر گرفت، پیغمبر گرفت، ملت حق از شکوہش فر گرفت۔ علی کے نام سے کیسر اور کسرا کانپتے تھے، آج بھی کانپ رہے ہیں۔ یہ یہودیوں نے اس لیے اپنے چیلے خریدے ہیں کہ اصل میں وہ خود مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا علی نو وچوں کڈو، پھر اساں مسلمانوں نے دیکھ لے ساں۔ ادھر سے آواز آئی علی نکلدا ہی نہیں، پلیو تہاڈے دھکے مارنے نال علی نہیں جاندا، علی خیبر کا دروازہ توڑنے والا ہے۔ تمہارے اہتمامات کیا کر سکتے ہیں؟ ہائے از کے ہر کے دانا ہے رموز زندگیست، ہر کے دانا ہے رموز زندگیست، سر اسما ہے علی دانت کے چیست۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس شخص کو زندہ رہنے کے رموز چاہیے وہ علی کے نام کا راز جان لے اور اس کے جتنے نام ہیں ان کا ورد کرے، اللہ تمہیں زندگی عطا کر دے گا۔ واہ 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 بندہ پائی۔ زیر پاشیں جا شکوہ خیبر است، دست اوہاں جا قسیم کوثر است، قسیم کوثر است، قسیم کوثر است، قسیم کوثر است۔ اقبال کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے خیبر ہے اور ان کے ہاتھ میں دیکھو جام کوثر ہے۔ جو جا رہے ہیں علی کے ہاتھ سے پی رہے ہیں، علی کے ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ ذات او دروازہ شہر علوم، ذات او دروازہ شہر علوم، ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، حجاز و چین و روم۔ کہتے ہیں یہ علی ہے کہ جسے حضور نے کہا ہے کہ میں شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے، اور یہ حجاز، یہ چین، یہ سارے ان کی تسخیر کا علم جاننا چاہتے ہو تو پائے علی میں آ جاؤ۔ السابقون الاولون، اور میں مانتا ہوں رشید رضا نے لکھا بچوں میں حضرت علی اور عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ اور بڑوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا، لیکن السابقون الاولون۔ ہائے ہائے، پتہ ہے حاکم نے کیا لکھا؟ حاکم نے یہ لکھا کہ حضرت علی کو اس لیے ہم پہل نہیں کہتے کہ وہ اس وقت بچے تھے، جس وقت حالانکہ اتفاق اس پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بچے تھے۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، یہ فرق ہے۔ تو حاکم یہ لکھنے کے بعد آیت لکھتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، سبیہ سبیہ سبیہ۔ یحییٰ علیہ السلام نے بچپن میں اللہ نے کہا میں نے اس کو حکم دے دیا، اور اللہ یحییٰ کو حکم دے سکتا ہے تو علی کا ایمان بھی نہیں قبول کرتا؟ شرم کرو، حیا کرو، یہ تو سادہ سی بات ہے، قبول ایمان ہے، قبول ایمان کا مسئلہ ہے۔ انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو، وہ کہتے ہیں ماں کے گوارے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ان کی بات بچپن میں مل گئی، علی نے پڑھا لا الہ الا اللہ، حسن نے کہا نہ مننے ہے۔ علامہ اقبال جو ہے وہ سمجھ گیا، علامہ اقبال نے کہا مسلم اول، مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، علی۔ ہائے ہائے، دیکھو آسانو اتنا نہ کھولو، پھر کھول گیا تو پھر سب کچھ کھول ہی دے سا۔ آپ بھی باندھ رہے ہو تو سانو باندھی رہن دو۔ وگرنہ امام بخاری نے بھی کہا تھا کہ اے جڑیاں حدیثاں تساں پڑھ دے ہو، اے تے ادھیاں نے، ادھیاں تے میں دسیاں ہی نہیں ہوں،
ادیاں تو میں دسیاں ہی نہیں، ادیاں جلوے میں دسیاں نا، پھر تو سنو علی یاد آ جائے پھر آپ کو علی یاد آ جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے پیاروں، طویل خطاب میں نے کر دیا قرآن مجید کی آیات میں، گند ہے منافقت بس۔ میں آج کل بیعت کرتے ہوئے پوچھتا ہوں، وہ بھیا مولا علی تو مخالف تو نہیں ہے؟ بھیا 10 منو مخالف تو نہیں ہے نا؟ کہنا نہیں مخالف۔ تو میں کہا میں دسائی میں سارے صحابہ دا قائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تسی اپنے پیواں دی نعرے مارنے ہو سارے، وہ جناب فلانا میرا پیو ہے، میرا پیو ہے، تو اسی اپنے بابے دے نعرے مارنا تو تکلیف ہو جانی۔ اللہ خوش رکھے، اللہ علی وہ جڑا ٹی وی والا خطاب ہے نا وہ رہ گیا، وہ میں اگلے سوموار نو کرتا ہوں انشاءاللہ، چھڑنا تو میں نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید میں نے سنانا ہے، کتاب میں نے سنانی ہے، قرآن سنانا ہے بھائی جی۔ ایک لفظ بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ میں نے قرآن مجید سے نہیں پڑھا۔ السابقون الاولون میں بھی اس پر شرح عقائد آپ کی لکھتی ہے، شرح عقائد یہ لکھتی ہے، امام نصفی لکھتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وجہ سے یہ ترتیب میں افضل ہیں تو فی ہے نظر، پھر مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ حضرت عثمان و حضرت عمر تو بعد میں مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیق تو ٹھیک ہے پہلے مسلمان ہوئے لیکن وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور فی ہے نظر۔ بس میں ترتیب خلافت کی وجہ سے کہہ دیتا ہوں کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ٹھیک ہے، میں بھی ترتیب خلافت کی وجہ سے اسی ترتیب کو مانتا ہوں جو ہے، آپ بھی اسی کو تسلیم کریں، لیکن دل ایک پتر علی تے علی ہے ہاں جی، علی تو پھر علی ہیں، مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔ انشاءاللہ اگلے مہینے یوم صدیق اکبر منائیں گے، شایع نشان بنائیں گے، دنیا دیکھے گی کہ ہم کس طرح ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور او دے کولو بعد 13 رجب دی تیاری کرو، 13 رجب اسی یوم علی ملاساں کھڑاک کرساں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک دے فضل نال، اور دم دم علی ہوگی، ذکر ہوگا مولا علی کا۔ جناب اساں کسی کو پیسے لیتے ہوئے نہیں، ہم کسی سے ڈرتے ہیں، ہم نے کسی منافق سے پیسے لیے ہوئے ہیں، ہم جناب اللہ کا کھاتے ہیں، رسول کا کھاتے ہیں، علی کا کھاتے ہیں، ہم اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ خوشیاں دے۔ اب بچوں 2 زانوں صرف تھوڑی دیر ذکر اللہ کرو، کر کے تو پھر دعا میں کر دیں۔ یوسف حمید صاحب کے ساتھ جو بچے ہیں وہ آگے بھی جو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ گجر خان یوسف حمید بھائی آگے، سب بچے استغفار کر کے توبہ استغفار کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ ہاتھ پکڑ لو، پکڑ دونوں ہاتھ پکڑ، دونوں آپ بند کر لو اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ سلسلہ نقشبندیہ دے میں سلسلہ سلسلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سلسلہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ دے میں حضرت علی المرتضیٰ تو حضور نو پہنچے اللہ تعالیٰ۔ بچوں اس سلسلے قبول کیے؟ کیوں قبول ہے؟ بس دل میں ذکر کریں اللہ اللہ اللہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ۔ سب تو پہلے ہی دعا کرنا میرے مہمان نے شاہ صاحب، دوویں شاہ صاحب تے قاری صاحب اور بھی جڑے تسی دوروں آئے ہو، اللہ تعالیٰ سب دیاں چولاں پر دے وے، اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح وفادار نوکر بڑھاوے، اللہ تعالیٰ
دنیا دی محبت سینے چو کٹ کے اپنی محبت سانو دے اللہ دم دم سانو اپنا ذکر کرنے دی توفیق دے اللہ تعالیٰ ساڑا آئیڈیل مولا علی انہوں بڑھاوے حسنین کریمان انہوں بڑھاوے یا اللہ تعالیٰ اس دور سونا جا جینے دا سلیقہ عطا فرما دے یا اللہ تعالیٰ کرم 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 دی خیرات دے اللہ تعالیٰ سارے دے گناہ بخش دے روزیاں وچ انہوں برکت دے خاتمہ بالایمان کریں یا اللہ خاتمہ بالایمان کریں یا اللہ خاتمہ بالایمان کریں جنہ دوستان نے دعا دا کیا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے روزیاں وچ برکت دے تے بیماریاں نے شفا نال بدلے بے اولاد ہیں تے اللہ اولاد عطا فرما دے خالد صاحب واسطے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے روح نو اعلیٰ علیین جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اور جڑے دوست فوت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت کرے پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرمائے زبیب شاہ جی صاحب حسنی شاہ صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں دے ادب وچ اور جوانی پیدا کرے اور نکھا